انسانی مزاج بھی عجیب ہے. انسان کی ایک بنیادی بات جو اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ دولت ہو تو آرام اور سکون خریدا جا سکتا ہے. دولت بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے. ایک آدمی بھوک سے مر رہا اور اس کے پاس سونے کا ڈھیر لگا دیں تو اسے لقمہ چاہیے. اس سونے کے ڈھیر سے اس کی جان نہیں بچ سکتی. اسے سوکھی روٹی کے 2 لقمے دے دیں تو وہ بچ جائے گا. دولت ہوتی ہے آسانیاں خریدنے کے لیے. اگر دولت ہی وبال جان بن جائے، دولت ہی اس طرح کمائی جائے کہ پیچھے پولیس وارنٹ لیے پھرتی ہو، معاشرہ تو کر رہا ہو، ہر طرف سے دھتکارا جا رہا ہو، بندہ گھر میں بھی سکون نہ ہو، کام میں بھی برکت نہ ہو، تو اس دولت کا کیا فائدہ؟ اس سے تو وہ فقیر اچھا ہے جو مانگ کے کھا لیتا ہے اور بے فکر ہو کر پڑا ہے. اسے کسی قسم کا فکر تو نہیں ہوتا. تو دولت بجائے خود کوئی چیز نہیں. لیکن ہماری غلطی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم اس بات کے پیچھے پڑ گئے کہ دولت چاہیے، حرام آئے حلال آئے، جائز آئے ناجائز آئے، رشوت آئے چوری آئے ڈاکہ آئے، چھین کے لو، کہیں سے بھی لو، دولت اکٹھی کرنی چاہیے. بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا تھا، چھیننے والوں اور چوروں چکوں اور ڈاکوؤں اور جنہیں عرف عام میں ہم بدماش کہتے ہیں، انہیں میرے خیال ہے اس جدید اصطلاح میں اب شاید انگریزی میں ڈان کہتے ہیں، جو تکڑے بدماش ہوتے ہیں. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ ان لوگوں کا یہ کیسا رہن سہن ہے؟ اس نے کہا یہ جیتے تو شہنشاہوں کی زندگی ہے، مرتے کتے کی موت. یا قتل ہوتے ہیں یا پھانسی لگتے ہیں، مرتے کتے کی موت ہیں، ذلیل ہو کر مرتے ہیں. اور یہ بھی اس کا خیال تھا کہ شہنشاہوں کی زندگی جیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. زندگی کا ہر لمحہ ان کے لیے نئی بے چینی، نئی بے قراری، نئی مصیبت لے کر آتا. جیتے بھی زندگی لڑتے بڑھتے بندوق کی نوک پہ گزر جاتی ہے، اور مرتے ہیں تو بھی ذلیل ہوتے ہیں. تو بجائے خود صرف دولت کا حصول کوئی چیز نہیں ہے جب تک وہ دولت آپ کو آرام نہ پہنچا سکے. آرام چھینے ہوئے پیسے سے، بے ایمانی سے کمائے ہوئے پیسے سے، رشوت کی دولت سے، چوری ڈاکے کے پیسے سے آرام نہیں ملتا. کوئی کروڑوں کا ڈاکہ کر کے لے آئے، حکمران قوم کے پیسے کھا جاتے ہیں، یہ بھی ڈاکے کی ایک صورت ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، جو بھی حکومت کا انداز ہو، صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی ہو تو وزیر اعظم ہوتا ہے، صدارتی ہو تو صدر ہوتا ہے. آپ اپنی تاریخ پڑھیں. ہمارے ایک گورنر جنرل ہوا کرتے تھے، اس وقت صدر نہیں تھے، ملک غلام محمد. ان کی آخری عمر ایسے کٹی کہ رات دن گالیاں دیتے رہتے تھے. نوکر، ملازم، بیڑا، اردلی، سیکٹری، کلرک، دفتر، گھر، وزیر، سفیر، جو ملتا تھا سوائے گالیوں کے کچھ نہیں سنتا تھا. کراچی اس وقت دارالخلافہ ہوتا تھا. وہ بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے ہی مر گئے. اور آپ دیکھیے مرنے کے بعد پوری کراچی میں کسی مسلمان نے انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی. جہاں حکومتی کارندے جاتے قبر بنائے، لوگ کھڑے ہو جاتے کہ اس موذی کو ہمارے قبرستان میں مت ڈال. آخر ایک عیسائیوں کا قبرستان ہے،
یہ جو ایئرپورٹ سے سڑک جاتی ہے اس کے ساتھ اندر صدر سے اندر جا کر ادھر سے جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پہ آتا ہے، ان کی منت کی گئی اور انہوں نے کہا ادھر گیٹ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے، ہماری قبروں میں تو ہم قبر نہیں بنانے دیتے، ادھر الگ سی تھوڑی سی جگہ خالی پڑی ہے، یہاں دفعہ وہ آج بھی کراچی عیسائیوں کے قبرستان میں پڑا ہے۔ کیا فائدہ اس صدارت کا اور اس حکومت کا؟ کچھ مارے گئے، جو بچ گئے وہ سارے، یار کتنی عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر سے نکلتا ہے تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے۔ کیا فائدہ اس وزارت عظمیٰ کا؟ مزہ تو جب تھا کہ آپ دفتر سے نکلتے لوگ دعائیں کر رہے ہوتے کہ یا اللہ اس بندے کو واپس لے آ، اس نے تمہاری زندگی آسان کر دی تھی، اس نے تو ملک کو خوشحال کر دیا۔ تو کیا فائدہ ان عہدوں کا جن کے آگے جیل کی مصیبت کھڑی ہو یا پھانسی گھاٹ پہ جانا پڑے؟ بڑے مزے کی بات ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں جی انہوں نے قربانی دی۔ قربانی کیا؟ خاک دی، اگلوں نے پکڑ کر لٹکا دیا، قربانی کون سی دی؟ کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی پھانسی لگ جاتا ہے، کوئی جیل ہو جاتا ہے، نہیں تو کم از کم ملک تو چھوڑ کے سارے بھاگ جاتے ہیں، ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر اس دولت کا کیا فائدہ، اس عمارت کا، اس چوری، اس ڈاکے کا کیا فائدہ؟ اپنے آپ میں، دیہات میں، گاؤں میں، اپنے معاشرے میں چور و چکوں کی حالت دیکھ لیں، کبھی کسی کو سکون سے جیتے دیکھا ہے، کبھی کسی کو آرام سے مرتے دیکھا ہے؟ تو فرمایا یہ دولت اچھی چیز ہے، حلال طریقے سے کماؤ، آرام بھی دے گی، عزت بھی دے گی۔ ناجائز طریقے سے اکٹھی کرو گے تو یہی عذاب بن جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔